اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ایڈجیکٹیوز کے متعلق۔ ایڈجیکٹیوز پارٹس آف اسپیچ کا حصہ ہیں، یعنی انگلش میں بات کرتے وقت یا اسے لکھتے وقت جن مختلف قسم کے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے، ایڈجیکٹیوز بھی ان میں سے ایک قسم کے الفاظ ہیں۔ تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انگلش بول چال اور تحریر کے اندر ایڈجیکٹیوز کا کیا کام ہوتا ہے۔ ایڈجیکٹیوز آر ورڈز دیٹ ڈسکرائب ناؤنز اور پروناؤنز، یعنی ایڈجیکٹیوز وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ناؤنز یا پروناؤنز کو ڈسکرائب کرتے ہیں، یعنی ان کے متعلق کچھ نہ کچھ بتاتے ہیں یا معلومات دیتے ہیں۔ ناؤن ہوتا ہے کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کا نام، اور اگر ان ناموں کی جگہ کوئی دوسرا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو وہ کہلایا جاتا ہے پروناؤن۔ مثال کے طور پر ہم ایڈجیکٹیوز کی مدد سے کسی بھی ناؤن یا پروناؤن کی ٹائپ یعنی قسم کے متعلق بتا سکتے ہیں۔ اس ایگزامپل کو دیکھتے ہیں۔ اسد از ڈرائیونگ اے بلیک کار۔ اس جملے میں لفظ کار جو ہے وہ کسی چیز کے نام کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اس لیے یہ ہے ایک ناؤن۔ اور اب یہاں لفظ بلیک جو ہے یہ بتا رہا ہے کار کے کلر یا رنگ کے متعلق۔ تو اس جملے کو پڑھنے کے بعد ہمارے ذہن میں کار کا جو نقشہ بنتا ہے یا تصویر بنتی ہے وہ یقیناً ایک کالے رنگ کی گاڑی کی ہے، اور یہ جو تصویر ہمارے ذہن میں بن رہی ہے اس کے بننے میں مدد مل رہی ہے ہمیں لفظ بلیک سے، کیونکہ یہ اس چیز کو ڈسکرائب کر رہا ہے یا وضاحت سے بیان کر رہا ہے کہ جس کے متعلق بات ہو رہی ہے، لہٰذا لفظ بلیک جو ہے یہ اس جملے میں ایک ایڈجیکٹیو کا کام دے رہا ہے، جیسے کہ یہاں یہ ایک ناؤن کو ڈسکرائب کر رہا ہے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر ہم کہیں اٹ از بیوٹیفل، یعنی وہ خوبصورت ہے، تو اس جملے میں لفظ اٹ جو ہے اس کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ کار کی طرف، اور جیسے کہ کار کا لفظ جو ہے وہ ایک ناؤن ہے اور یہاں لفظ اٹ کو ایک ناؤن کی جگہ استعمال کیا گیا ہے، اس لیے یہ کہلایا جائے گا ایک پروناؤن۔ اور اب اس جملے میں لفظ بیوٹیفل جو ہے وہ اس پروناؤن کو ڈسکرائب کر رہا ہے، یعنی اس کے متعلق بتا رہا ہے، لہٰذا یہ ایک ایڈجیکٹیو ہے۔ اٹ از بیوٹیفل یعنی وہ خوبصورت ہے، اس سے مراد ہے وہ کار خوبصورت ہے۔ تو ان دو ایگزامپلس کی مدد سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایڈجیکٹیوز ناؤن یا پروناؤن کے متعلق بتاتے ہیں، جیسے کہ یہاں ایک ناؤن اور ایک پروناؤن کی ٹائپ یا قسم کے متعلق بتایا گیا ہے۔ اسی طرح سے ایڈجیکٹیوز کا استعمال کسی بھی ناؤن یا پروناؤن کے سائز کے متعلق بتانے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس مثال کو دیکھتے ہیں۔ اسد از ڈرائیونگ اے بگ کار، یعنی اسد ایک بڑی گاڑی چلا رہا ہے۔ تو اس جملے میں لفظ کار جو ہے وہ ایک ناؤن ہے کیونکہ یہ ایک چیز کا نام ہے، جبکہ لفظ بگ جو ہے اس کی مدد سے پتہ چل رہا ہے کار کے سائز کے متعلق۔ تو اس طرح سے لفظ بگ جو ہے یہ مزید معلومات دے رہا ہے ایک ناؤن کے متعلق، اس طرح سے یہ ہے ایک ایڈجیکٹیو۔ تو اسی طرح سے سائز کے متعلق جو دوسرے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے کہ تھن یعنی پتلا، تھک موٹا، اسمال چھوٹا، ٹال اونچا وغیرہ کے جو الفاظ ہوتے ہیں یہ بھی ایڈجیکٹیوز کہلائے جائیں گے۔ اسی طرح سے جن الفاظ کی مدد سے کسی چیز کے نمبر کے متعلق پتہ چلتا ہے، یعنی تعداد کے متعلق پتہ چلتا ہے، تو وہ بھی ایڈجیکٹیوز کہلائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسد ہیز مینی کارز، تو یہاں بھی لفظ کارز ایک ناؤن ہے اور لفظ مینی کی مدد سے نمبر یا تعداد کا پتہ چل رہا ہے۔ اسد ہیز مینی کارز یعنی اسد کے پاس بہت سی گاڑیاں ہیں، تو لفظ مینی یعنی بہت سی یہاں کام دے رہا ہے ایک ایڈجیکٹیو کا۔ تو اسی طرح سے اگر اس جملے میں لفظ مینی کی جگہ لفظ ٹو استعمال کیا جائے تو یہ ہو جائے گا اسد ہیز ٹو کارز، یعنی اسد کے پاس دو گاڑیاں ہیں۔ تو لفظ ٹو کی مدد سے بھی صحیح تعداد کا پتہ چل رہا ہے کہ اسد کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں، لہٰذا لفظ ٹو جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک ایڈجیکٹیو ہے۔ تو اس طرح سے جب بھی ہم بات چیت کے دوران کسی چیز کی قسم، سائز یا اس کی تعداد کے متعلق بات کریں گے تو ہم ایڈجیکٹیوز کا استعمال کریں گے تاکہ ہم اس چیز کے متعلق اچھی طرح سے بتا سکیں، تاکہ سننے یا پڑھنے والے کے ذہن میں اس چیز کے متعلق بات بالکل کلیئر ہو جائے، یعنی اسے آسانی سے سمجھ آ جائے کہ وہ چیز کس قسم کی ہے
یا اس کا سائز کیسا ہے یا وہ کتنی تعداد میں ہے. تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایڈجیکٹیوز کی مدد لینی پڑتی ہے. تو اب آپ ایڈجیکٹیوز کے متعلق اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے.